وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارک منقول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ لا تبدأوا اليہود ولا النصارى بالسلام، کہ یہود اور نصارہ کو تم سلام میں پہل نہ کرو اور نہ ہی ان کو سلام کرو۔ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، اور اگر ان میں سے کسی سے راستے میں آمنا سامنا ہو جائے، فَاسْتَضُوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، تو ان کو تنگ راستے کی طرف، کنارے کی طرف ان کو مجبور کرو۔ اس حدیث مبارک کے اندر غیر مسلموں سے ملاقات سے متعلق یہ ادب بتلایا گیا کہ ان کو سلام میں پہل نہ کرو، انہیں سلام نہ کرو۔ اور اگلی روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کا سلام بھی وعلیکم السلام کے ساتھ نہ دو، کیونکہ یہ بات آ چکی ہے کہ السلام یہ در حقیقت کوئی رسمی جملہ نہیں کہ جو صرف ملاقات کے وقت بولا جاتا ہو، بلکہ ایک دعائیہ جملہ ہے۔ اللہ جل شانہ کی صفاتی ناموں پر السلام بھی مشتمل ہے، اور یہ بھی صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وہ یہ کہ جس سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے، جسے ہم سلام کر رہے ہیں، اسے ہم دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اللہ کی سلامتی اور رحمتوں کا حقدار تو وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ جیسے کسی ملک کے اندر وہی آدمی امن و امان کے ساتھ رہ سکتا ہے جو اس ملک کی قوانین کی پاسداری کرے۔ جو اس ملک کی قوانین کی پاسداری نہ کرے، یا کوئی بلا اجازت اس ملک میں داخل ہونا چاہے بغیر ویزے کے، تو اسے قانون اپنے گرفت میں لے لیتا ہے۔ لوگ اس کو کوئی ظلم زیادتی سے تعبیر نہیں کرتے کہ وہ ایک آدمی کو آپ نے گرفتار کر لیا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غیر قانونی داخل ہوا تھا، اس لیے اس کو گرفتار کیا گیا، اس نے قانون شکنی کی، اس لیے گرفتار کیا۔ بالکل ایسا ہی ان دعاؤں کا قانون ہے دین کے اندر۔ وہ قانون یہ ہے کہ ان دعاؤں کا حقدار صرف وہی شخص ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے، وہ اس دعا کا حقدار ہی نہیں۔ السلام علیکم کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، تمہاری دنیا تمہاری آخرت اچھی ہو جائے۔ کہ در حقیقت السلام علیکم کا یہ پس منظر ہے پورا حاصل، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی بہتر ہونے کی ہم دعا کر رہے ہوتے۔ حالانکہ اسے ہے کہ آخرت کے اندر صرف اور صرف دین اسلام معتبر ہوگا، قابل قبول۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اسے قبول نہیں کیا جائے، تو وہ معتبر نہیں۔ لہٰذا ایسا دین جو اللہ اور اس کے رسول کو قابل قبول نہ ہو، کل قیامت والے دن کام نہیں آئے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت والے دن کوئی سلامتی نہیں ہوگی، کوئی رحمت نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، کہ یہود و نصارہ کو تو سلام میں پہل نہ کرو، یعنی انہیں سلام نہ کرو، کیونکہ ایک دعائیہ جملہ ہے، اور دعا کا حق یہی ہے کہ اس کا حقدار صرف وہی شخص جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ ہاں، اگر کہیں مجبوراً سلام کرنا پڑ جائے، کوئی بڑا افسر ہے غیر مسلم اور ملازم مسلمان پابند ہو، مجبور ہو کہ اس کو سلام کرے،
تو اس کا طریقہ اگلی روایات کے اندر آیا ہے کہ اس کے لیے السلام علی من اتبع الہدی کے الفاظ استعمال کیے کہ سلامتی ہو ان لوگوں پر جو ہدایت کی اتباع ہے، جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تو اس صورت میں صرف ہماری سلامتی کی دعا کا حقدار وہی شخص ہوگا جو ہدایت کی پیروی کرے۔ آئیے پورا جملہ اگر آہستہ آواز سے کہہ دیا جائے کہ سامنے والے کو ناگوار بھی نہ گزرے۔ السلام تو زور سے کہہ دیا، علامہ اتباع الہدی آہستہ آواز سے کہہ دیا تاکہ کسی قسم کی ناگواری کا بھی اندیشہ نہ ہو، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لہٰذا السلام علیکم کے بجائے غیر مسلموں کو السلام علی من اتبع الہدی کی کلمات کے۔ اسی طرح کبھی کبھار کوئی غیر مسلم سلام کر دیتا ہے، اگر اس نے سلام کر لیا، سلام میں پہل کر لیا، تو کیا اس کو پھر وعلیکم السلام کے الفاظ کے ساتھ جواب دینے کی اجازت ہے؟ اس کا ذکر بھی اگلی روایات کے اندر آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم، کہ جب اہل کتاب میں سے کوئی شخص یعنی یہود و نصارہ میں سے کوئی شخص تمہیں سلام کرے تو صرف وعلیکم کہہ دیا کرو، بس وعلیکم السلام نہ کہو، صرف وعلیکم کہو، کیونکہ یہ غیر مسلم بسا اوقات السلام کے آڑ میں یہ حضور علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ بسا اوقات یہ یہود و نصارہ حضور کے پاس آتے اور سلام کرتے تو السلام کے بجائے السلام کا لفظ بول دیا کرتے، السلام علیکم سلام، حالانکہ سلام اور سلام میں بڑا زمین و آسمان کا معنی کے اعتبار سے فرق۔ السلام تو یہ دعائیہ جملہ ہے، لیکن السلام یہ بددعائیہ جملہ۔ سام کا عربی میں معنی ہلاکت اور بربادی کے آتے ہیں، تو السلام علیکم کا معنی ہوا تم پر ہلاکت اور بربادی۔ یہود و نصارہ بغض میں مسلمانوں کی سلام کے نام پر السلام علیکم کہہ دیا کرتے تھے، وہ دعا دے دیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے تعلیم دی کہ اگر کوئی تمہیں سلام بھی کرے تو وعلیکم کہہ دو، کیا پتہ وہ سلام کر رہا ہو کہ اسلام کہہ رہا ہو، جو کہ ایک بددعائیہ جملہ، تو وعلیکم کہہ دیا کرو، وعلیکم السلام نہ کہو، کیونکہ وعلیکم السلام کا مطلب بھی یہی کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اور یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ سلامتی کا حقدار صرف وہی شخص ہے دنیا اور آخرت میں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ دوسری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی کہ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاسْتَبْدُوهُ إِلَىٰ أَرْضِيَتِهِ، کہ جب تم میں سے کسی کی ملاقات ان سے ہو، یہود و نصارہ سے ہو راستے میں، فَاسْتَبْدُوهُ إِلَىٰ أَرْضِيَتِهِ، تو انہیں تنگ جگہ کی طرف جانے پر مجبور کرو۔ اس جملے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ انہیں راستے کی ایک طرف چلنے کا کہو تاکہ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں امتیاز ہو، ان کو راستے کے کنارے پر چلنے کا کہو، اور ایمان والے ایک طرف ہو کر چلے، غیر مسلم ایک طرف ہو کر چلے، تاکہ اس چلنے میں بھی مسلمانوں اور غیر مسلموں میں فرق رہے، امتیاز رہے، بالکل بلا تفریق نہ رہے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کے اندر بھی، چلنے کے اندر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کروا رہے ہیں کہ چلنے میں بھی مسلمانوں اور غیر مسلموں میں امتیاز رہے، وہ ایک طرف ہو کر چلے، ایمان والے ایک طرف ہو کر چلے۔ جب دنیا کے معاملات کے اندر چلنے جیسے معمولی عمل کے اندر احتیاط ہے، تو رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا، نشست و برخاست، لباس، چال ڈال، شکل و صورت، ان میں کہیں زیادہ غیر مسلموں کی مشابہت سے بچنے کی ترتیب ہے۔ اس کا کتنا اہتمام ضروری ہو۔ جب چلنے کے عمل کے اندر حضور فرما رہے کہ ان کو ایک طرف چلاؤ تو ایک طرف چلو تاکہ مسلمانوں میں تمیز رہے، تو مسلمانوں کو اپنی شکل و صورت میں، چال ڈھال میں، لباس میں، رہن سہن میں، بول چال میں، اپنی طرز زندگی کے اندر، اپنے معاملات کے اندر غیر مسلموں کی مشابہت سے بچنے کا مزید اہتمام کرنا چاہیے تاکہ غیر مسلموں کی مشابہت نہ ہو، کیونکہ حدیث میں بڑی سخت بات آئی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا
وہی محسوس ہو. اللہ نہ کرے مشابہت کی وجہ سے ہمارا شمار بھی انہی کے ساتھ ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك.